ایک تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 2 قسم کے لوگ بدبخت ایسے ہیں جو ابھی تک میرے سامنے نہیں آئے، میرے بعد آئیں گے دنیا میں 2 قسم کے بدبخت لوگ، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک قسم کے بدبخت وہ عورتیں ہیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی بدبخت عورتیں جو لباس پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، یعنی ان کا لباس ہے، بے لباس نہیں ہے، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، یعنی ان کا لباس اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، ان کا لباس ان کے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپتا نہیں ہے۔ یہ قابل غور بات ہے آج مسلمانوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، ہم تو جان بھی قربان کرتے ہیں محبت رسول پر۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا عورتوں کو فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی بدبخت عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور کرتی کیا ہوں گی؟ خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، لائن مارتی ہیں، ممیلات، اور وہ عورتیں اپنے جسم کے ننگے ہونے کی وجہ سے، اپنے لباس کے غیر مناسب ہونے کی وجہ سے دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عورت کا لباس اگر نامناسب ہے تو دیگر غیر مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا سبب بنتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بدبخت عورتیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے 100 سال کی مسافت دور سے بھی جنت کی خوشبو آ جائے گی، یہ جنت سے اتنی دور ہوں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اب بتائیں ایک مسلمان کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ عورت کے لباس کا اس کے ریپ سے کوئی تعلق نہیں؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوانین دیے ہیں، اگر اس معاشرے میں نافذ اور لاگو ہو جائیں اور مسلمان ان پر عمل شروع کر دیں، ساری عورتوں کی عزتیں کنفرم محفوظ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنا لباس اتار کر یا لباس مختصر کر کے نکلنا تو دور کی بات ہے، ایک عورت مکمل ساتر لباس میں بھی اس طرح نہ نکلے کہ اس نے خوشبو لگائی ہو، اس کی خوشبو بھی کسی کو نہ آئے۔ فرمایا کہ اگر عورت نکلتی ہے گھر سے، اس نے خوشبو لگائی ہے اور اس کی خوشبو کسی غیر مرد کو آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہیہ زانیہ، یہ عورت بھی بدکار عورت ہے، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی، مکمل با پردہ برقع پہن کے نکل رہی ہے، لیکن خوشبو لگائی ہے، اس خوشبو کو وہ استعمال کرتی ہے تو غیر مرد اس کی طرف راغب ہوتے، خوشبو سونگھتے ہیں، یہ عورت خوشبو لگا کے جا رہی، اس عورت کی طرف مردوں کی توجہ ہوتی ہے، تو توجہ کو مبذول کرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے۔ ایک مسلمان کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام میں عورت کے لباس کا ریپ سے یا بدکاری سے یا فحاشی اور یعنی سے کوئی تعلق نہیں؟